السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو کورے کی حکومت پر نامزد کیا اور 4000 فوج دے کر اس کام پر لگایا کہ تمام جنگل میں نکل کر راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرو۔ حسین ابن علی کی کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اور 1000 آدمی حر بن یزید کے سپرد کر کے اس کو بھی گشت کے کام پر لگا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اشراف کے مقام تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید اپنی 1000 فوج کے ساتھ سامنے آ گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف سے واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے جواب دیا، ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ذلت تو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائے۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے ان سب کو روکا اور واپس کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں سے شمال کی جانب کی طرف کوچ کیا اور قادسیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمر بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ حر آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ قادسیہ کے قریب پہنچ کر حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹے اور 10 میل چلنے کے بعد کربلا کے مقام میں آ کر ٹھہر گئے۔ عمر بن سعد آپ کی خبر سن کر فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ قریب پہنچ کر عمر بن سعد اپنی فوج سے الگ ہو کر آگے آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ سلام کرنے کے بعد ابن سعد نے کہا، بے شک آپ یزید کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت اور خلافت آئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ آپ اس حکومت کے خیال کو چھوڑ دے تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 باتوں میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کرا لو۔ پہلی تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں مجھے اسی طرف واپس جانے دے دیا جائے۔ دوسری یہ کہ میں کسی بھی ملک کی سرحد کی طرف نکل جاؤں۔ تیسری یہ کہ تم مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ عمر بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں ابھی عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور مان لے گا۔ عمر بن سعد نے یہ خبر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچائی، لیکن شمرجل جوش اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو بلا تکلف قتل کر دے، تجھ پر کوئی الزام نہ لگے گا، لیکن اگر حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سننے کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو جواب میں لکھا، یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی، ہاں ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے اور یزید کی بیعت کی ابتدا پہلے میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس عزت کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس جواب کے آنے پر عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ابن زیاد یزید کی خلافت کی بیعت پہلے اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ابن زیاد کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ابن سعد حسین رضی اللہ عنہ سے سازش نہ کر لے۔ اس نے فوراً ایک چوبدار جویرہ بن تمیمہ کو بلایا اور سعد کے نام ایک خط لکھ کر دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے تم کو حسین ابن علی کی گرفتاری کے کام پر لگایا تھا، ان سے دوستی اور تعلقات بڑھانے کے لیے نہیں کہا تھا، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم حسین ابن علی کو جلدی سے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور اگر تم نے اس کام میں ذرا بھی دیری کی تو میں نے اس شخص کو جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا، اگر ابن سعد نے ڈھیل کی اور جویرہ نے اس کو قید کر لیا تو فوج بغیر سردار کے بکھر جائے گی اور ممکن ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ سے نہ جا ملے۔ اس صورت میں ضرور دقت اور پریشانی کا سامنا ہوگا اور حسین رضی اللہ عنہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً شمرجل جوش کو بلوایا اور کہا کہ میں جویرہ کو بھیج چکا ہوں،
اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تھوڑی بھی دیر کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو تھوڑا شک ہے، اگر جویرہ نے ابن سعد کو گرفتار کر لیا تو جو فوج میدان میں پڑی ہوئی ہے سب بکھر جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کام کے لیے کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا ہوں، تو فوراً میدان کربلا کی طرف جا، اور اگر ابن سعد گرفتار ہو چکا ہو تو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے اور حسین سے لڑائی شروع کر۔ اگر ابن سعد گرفتار نہ ہوا ہو اور لڑائی میں دیر کر رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی شروع کر دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب